دنیا کا حال ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو یہ کہے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں، میری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اس لیے کہ خواہشات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک خواہش ختم ہوئی کہ پھر دوسری شروع ہوئی، ایک تمنا پوری ہوئی کہ پھر دوسری تمنا شروع ہوئی۔ یہ دنیا کا حال ایسا ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب جس کی کوئی حد نہیں ہے آدمی اس کی تمنا کرے۔ ایک عربی کا بہت مشہور شاعر متنبی گزرا ہے، اس نے عجیب اپنے اشعار میں اس دنیا کی نقشے اور خواہشات کو اکٹھا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ وما قوى احد منها لبانة ومن انتهى ارب الا الى اربی۔ کہتا ہے کہ دنیا کا حال ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دنیا کی ساری لذتوں، راحتوں اور سکون کو حاصل کیا ہو، اور دنیا کا حال ایسا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی کہ پھر دوسری ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، ایک تمنا پوری ہوئی کہ پھر دوسری انگڑائی لینا شروع کر دیتی ہے۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہر انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، راحت اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ساری محنتوں، کوششوں اور صبح سے شام تک کی محنتوں کا مقصد راحت ہے، سکون ہے، چین ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ایک عجیب نسخہ اس امت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ کاش ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے، سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو ہماری زندگی بھی پرسکون، چین اور راحت کے ساتھ گزرتی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ایک عجیب نسخہ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھتے رہو جو دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے کم ہو، یعنی دنیا کی مال و دولت، شہرت، عزت، اسباب راحت، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس قدر ان لوگوں کے پاس نہ ہو، ان لوگوں کی طرف دیکھتے رہو اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو
جو دنیاوی مال و دولت ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تمہارے دل میں پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ اگر تم اپنی حیثیت سے اونچے لوگوں کی طرف دیکھو گے تو پھر لازمی ہے کہ تمہاری نگاہیں اللہ کی نعمتوں کو بے قدری کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتوں کی بے وقعتی دل میں پیدا ہو اور زندگی میں الجھن شروع ہو جائے، سکون اور راحت ختم ہو جائے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے عجیب نسخہ راحت اور سکون کا بیان فرمایا۔ ایک تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے اور زندگی میں راحت اور سکون حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ تو طے ہے کہ دنیا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ رہے۔ دنیا تو ہو، مال و دولت تو ہو، شہرت اور عزت تو ہو، لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو۔ ایک آدمی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا نہ ہو، رہنے سہنے کے لیے کوئی مکان نہ ہو، اور پہننے اور اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہو، تو اس کے لیے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ضرورت ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ساری ضرورتوں کو مقصد زندگی بنایا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بس اسی دھن میں، اسی فکر میں لگے رہیں۔ نبی علیہ السلام یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قناعت اختیار کرے، اور جس آدمی کو قناعت کی نعمت مل جائے تو پھر اس کے پاس چاہے دولت ہو، شہرت ہو، اسباب زندگی ہو، جو کچھ ہو، لیکن اس کے دل میں ان تمام چیزوں کی ذرے برابر بھی محبت نہیں ہے۔ اور جس آدمی کے پاس قناعت نہیں ہے، قناعت کی صفت نہیں ہے، اب اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دنیا کے سارے اسباب ساز و سامان اس کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں یہ خیال ضرور رہے گا کہ فلاں آدمی کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں اس چیز کا مالک ہے، میں اس سے کیوں محروم ہوں، فلاں کے قبضے میں اتنی چیزیں ہیں، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ اب پھر صبح سے شام تک اسی دھن میں، اسی فکر میں، اس کو حاصل کرنے میں وہ اپنا وقت اور زندگی ضائع کرتا ہے۔ خواہشات اور تمنائیں یہ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خواہشات سے آگاہ کیا، تمناؤں سے آگاہ کیا کہ کتنی بڑی مصیبتیں ہیں یہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو پھر وہ دوسری کی چاہت کرے گا، اور دوسری مل جائے تو پھر وہ تیسری کی چاہت کرے گا، پھر یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یملأ جوف بنی آدم الا التراب، کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ یا آگاہ کیا نبی علیہ السلام نے کہ خواہشات یہ بہت بڑی مصیبت ہے، تمنائیں یہ بڑی بلا ہے، اور یہ اسی وقت مٹ جائیں گی جب آدمی کو دفن کر دیا جائے گا، اس کے قبر پر مٹی ڈال دی جائے گی، تو اب یہ خواہشات کا دروازہ اس کا بند ہو گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک جس مال و دولت کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے اور محنتیں کر رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کر چلا جائے گا، تو پھر اس کی ساری محنتیں دری کی دری رہ جائیں۔
لیکن وہ انسان جس کو اللہ نے قناعت سے نوازا ہے، قناعت یہ بہت بڑی نعمت، اور یہ کیسے ملے گی، اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہی فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ ان لوگوں کی طرف نظر مت رکھنا جو تم سے حیثیت میں اونچا درجہ رکھتے ہیں، دنیاوی مال اور دولت کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف نظر رکھے گا تو پھر دل میں خیال آئے گا کہ فلاں کے پاس تو یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے حصے میں تو اتنی چیزیں ہیں، میں اس سے کیوں محروم ہوں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف نظر رکھو جو مال اور دولت اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے کم تر ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آدمی اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھے گا تو پھر شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ ایک آدمی گاڑی اس کے پاس ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس کی نظر اس شخص پر رہے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اب اللہ کا شکر اس کے دل میں آئے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے سواری سے نوازا ہے، اور وہ بیچارہ سواری سے محروم ہے۔ جس بندے کے پاس گھر ہے، دھوپ اور سردی اور بارش اور طوفان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس کی نظر اس شخص پر رہے جو جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہا ہے، جو ٹینٹوں میں زندگی گزار رہا ہے، جو کھلے آسمان کے نیچے سڑکوں پر اور فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے۔ اب جب اس کی نظر ان لوگوں پر رہے گی تو پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ ہوگا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے گھر سے نوازا ہے، اللہ نے سیدھے سادے اچھے کپڑے دیے ہیں۔ اب اس آدمی کو چاہیے کہ ان لوگوں پر اس کی نظر رہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیسا نسخہ بتایا کہ جب آدمی اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھے گا تو پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اس کے دل و دماغ میں آئے گی، اس کو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں۔ اور اگر یہ آدمی اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں پر نظر رکھنا شروع کرے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جس آدمی کے پاس گاڑی ہے، اب اس کی نظر اپنے سے اونچے درجے پر پڑ رہی ہے تو اس کے پاس عمدہ گاڑی ہے، قیمتی گاڑی ہے، اب ظاہر ہے کہ خیال پیدا ہوگا کہ اس کے پاس اتنی قیمتی گاڑی کیسے آ گئی۔ اب یہاں الجھن کا شکار ہو گئے، اب بے چینی اور بے قراری اس کے دل و دماغ میں شروع ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی نظر اپنے سے کم تر پر رکھتا۔ جس آدمی کے پاس گھر ہے، اب اس نے اپنے سے اونچے درجے لوگوں پر نظر رکھنا شروع کی، اب اس کا دل اور خیال یہ آئے گا کہ فلاں کے پاس تو اتنی بلند بالا عمارتیں ہیں اور اس نے گھر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کا کچن ایسا ہے اور فرش ایسی بچھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے پاس گھر موجود ہے، اللہ نے اسے نعمت دی ہے، لیکن چونکہ اس کی نظر اپنے سے اوپر والے پر اس نے رکھنا شروع کی تو پھر اس نعمت کی ناقدری اس کے دل میں شروع ہو۔ جس آدمی کا گزارا چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، چونکہ اب اس نے اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں پر نظر رکھنا شروع کی تو پھر دل میں خیال آیا کہ فلاں کا تو بینک بیلنس بہت ہے، کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، اس کی اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنی زمینیں ہیں، جبکہ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو جب آدمی اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ نسخہ دیا کہ اگر تم راحتوں اور سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر جمائے رکھو، ورنہ دنیا کا حال ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو یہ کہے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں،
میری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شخص نہ آیا ہے نہ آئے گا. یہ دنیا کا اصول ہے. اس لیے کہ خواہشات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ایک خواہش ختم ہوئی کہ پھر دوسری شروع ہوئی. ایک تمنا پوری ہوئی کہ پھر دوسری تمنا شروع ہوئی. یہ دنیا کا حال ایسا ہے. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے. اب جس کی کوئی حد نہیں ہے آدمی اس کی تمنا کرے. ایک عربی کا بہت مشہور شاعر متنبی گزرا ہے. اس نے عجیب اپنے اشعار میں اس دنیا کی نقشے اور خواہشات کو اکٹھا کیا. وہ کہتا ہے کہ وما قوا احد منها لبانته ومن تها ارب الا الى اربی. کہتا ہے کہ دنیا کا حال ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دنیا کی ساری لذتوں، راحتوں اور سکون کو حاصل کیا ہو. اور دنیا کا حال ایسا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی کہ پھر دوسری ابھرنا شروع ہو جاتی. ایک تمنا پوری ہوئی کہ پھر دوسری انگڑائی لینا شروع کر دیتی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف نظر رکھیں. اپنے سے کم تر لوگوں، پھر اللہ کی شکر گزاری اس بندے میں آئے. اب دیکھیں، جہاں نبی علیہ السلام نے دین کے معاملے میں یہ فرمایا کہ اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھیں، اور وہیں دنیا کے دین کے معاملے میں فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ اعمال کرنے والے، خدمت کرنے والے پر نظر رکھیں. دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے کم تر، اور دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے زیادہ اعمال کرنے والے، خدمت کرنے والے پر نظر رکھیں کہ فلاں آدمی تو دین کی بہت خدمت کرتے ہیں، فلاں کے ذریعے تو یتیموں اور بیواؤں کے گھر چل رہے ہیں، فلاں خیرات میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، فلاں کی نمازوں کا اہتمام ایسا ہے. جب اپنے سے زیادہ اعمال کرنے والوں پر نظر رکھے گا تو پھر اس کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اعمال کا جذبہ ہوگا. اب ذرا دیکھیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح زندگی گزارے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر اور دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ اعمال کرنے والوں پر نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی درست رہتی ہے اور دین بھی درست رہتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. اللہ نے ابھی نے ہدایت عطا نہیں کی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ میں بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور آپ خود بھی بہت بڑے مالدار تھے، سیب کے کئی باغات تھے، بڑے تاجر، بڑے مالدار. تو کہتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ تھا، اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی تھی. اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ رنج اور تکلیف مجھ ہی کو حاصل ہے. وجہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں دوستوں کے پاس جاتا تو دیکھتا کہ ان کی چیزیں مجھ سے بہتر ہے، ان کا مکان میرے مکان سے بہتر ہے. میں سمجھتا تھا کہ میری گاڑی بہت اچھی ہے، لیکن اپنے دوستوں کے پاس جاتا تو پھر دیکھتا کہ ان کی گاڑی تو مجھ سے زیادہ عمدہ ہے اور قیمتی ہے. تو پھر مجھے رنج ہوتا، تکلیف ہوتی، الجھن کا شکار ہوتا. بازار سے کپڑے خریدتا بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ، اور جب دوستوں کی مجلس میں پہنچتا تو دیکھتا ہوں کہ دوستوں کے لباس تو مجھ سے زیادہ عمدہ ہے. پھر مجھے تکلیف ہوتی، رنج ہوتا. کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور اچھی رہتی. کسی کا مکان اچھا ہے، کسی کی سواری اچھی ہے، کسی کے کپڑے اچھے ہیں، تو مجھے بہت رنج اور غم ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا معمولی درجے کے لوگوں کے ساتھ شروع کیا، اور جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا اور ان سے ملاقات کرنے لگا اور میں ان کے حالات دیکھنے اور سمجھنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے جو زندگی مجھے عطا کی ہے وہ اس سے بہتر ہے. میرا مکان اس سے بہتر ہے، میری سواری اس سے بہتر ہے، میرے لباس اس سے بہتر ہے. تو دیکھیں، جب آدمی اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے
تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آئے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف نظر رکھیں، تو پھر شکر کا جذبہ ہوگا، قدردانی کا جذبہ ہوگا. اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ذرا آدمی سوچیں کہ ایک لمحے بھر سوچیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. یہ زندگی کا وجود، ہماری خود اپنی زندگی، یہ سانسوں کا چلنا اور نکلنا، اور یہ ہاتھ، یہ کان، یہ پیر، یہ صحت، کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اگر ضائع ہو جائے، لاکھوں روپے کے بدلے بھی یہ نعمت نہیں مل پائے. ایک مریض کی عیادت کا موقع ملا، خبر ملی ہمیں رحمان فاؤنڈیشن کو کہ ایک مریض کے علاج کا انتظام کرنا ہے. جب ہم اور اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے تو دیکھیں کہ بندہ تو بہت صحیح سالم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بات چیت وغیرہ سب چل رہی ہے. مزدور تھا، کام کے دوران وہ اوپر سے گر پڑا، تو اس نے علاج نہیں کروایا. وقت گزرتے گزرتے اس کی گردن کی 2 رگیں دب گئیں. اب نتیجہ بس 2 رگیں دب گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے چلنے کی رفتار بالکل کم ہو گئی. وہ تیزی سے چل نہیں سکتا تھا، بہت دھیرے دھیرے قدم، اور ایک ہاتھ اس کا بالکل شل ہو گیا، اور دکھنے میں بندہ بالکل صحت مند نظر آ رہا ہے. بس 2 رگیں اللہ پاک نے وہاں سے بند کر دیں تو پھر اس کی ساری زندگی رک گئی. پتا چلا کہ 12 سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے. اب گھر والوں کا حال ہم نے پوچھا تو کہا کہ 12 سال ہو گئے میں گھر نہیں گیا. پوچھا کہ بس کرونا کے دوران 1 ہفتے کے لیے مجھے گھر بھیجا گیا تھا، اس کے بعد پھر میں اب تک اپنے گھر نہیں گیا. تو ذرا سوچیں کہ ہم کتنی نعمتیں اللہ کی لیے ہمیں چل پھر رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں، تو خود بخود زندگی میں سکون آئے گا، راحت آئے گا. یہ بے چینی اور بے قراری اس وقت بڑھتی ہے جب آدمی کی نظر اونچے درجے کے لوگوں پر پڑتی ہے. جو ذرا ہم اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر دوڑائیں تو پھر دیکھیں زندگی کس طرح پرسکون گزرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.